آج میں علامہ اقبال کی ایک اور نظم نیا شوال کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلے ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سرم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا، وائس کو باز چھوڑے تیرے پسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، آغیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے، بچھڑوں کو پھر ملا دے، نقش دوئی مٹا دے، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بنا دے، دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسمان سے اس کا کلش ملا دے، ہر صبح اٹھ کے گائے منتروں میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیٹ کی پلا دے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، پہلا بن معنی سرم قدوں بدھانا مندر۔ مطلب اقبال کی اس نظم اور بعض دوسری نظموں کے مطالعے سے ہی اس امر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سطح پر ہی ان کا تخلیقی جوہر نئے خیالات اور اجتہاد سے ہم آہنگ تھا۔ زیر تشریح نظم میں اقبال برہمن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو برا نہ مانے تو میں حقیقت کا اظہار کر دوں، خرچن یہ حقیقت قدرے تلخ ثابت ہو گئی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تو جن بتوں کی پرستش کرتا ہے وہ انتہائی فرسودہ ہو چکے ہیں اور دنوں میں ان کی حیثیت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ انہی بتوں کی پرستش نے مجھے اپنے جیسے افسانوں سے عداوت رکھنا سکھایا ہے۔ اے برہمن، محض تو ہی اس لعنت میں مبتلا نہیں بلکہ واعظ بھی اسی نوعیت کی تفرقہ بازی اور جنگ و جدل میں مصروف ہے، اس لیے میں نے اس صورتحال سے تنگ آ کر کعبہ اور بتخانہ دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ اب میں واعظ کی بات سنتا ہوں، نہ ہی تیرے اشلوک سننے پر آمادہ ہوں۔ اے برہمن، دراصل تیرا عقیدہ محض یہ ہے کہ پتھر کی ان مورتیوں میں جن کی تو پرستش کرتا ہے، خدا کا وجود پوشیدہ ہے، جبکہ میں اپنے وطن کی خاک کے ہر ذرے کو دیوتا تصور کرتا ہوں۔ دوسرا بند، غیریت، غیر ہونا، بیگانہ ہونا، نقش دوئی، دو ہونے کا نشان، تیرتوں، ہندوؤں کا مقدس مقام، کلش گنبد کے اوپر کی کلگی، شکتی، طاقت، شانتی، تسلی بسنے والے، شانتی اسے خاموشی کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ برہمن، آ ہم دونوں مل کر ایک بار پھر اتفاق اور تفرقہ بازی کا خاتمہ کر دیں، نفاق اور تفرقہ بازی کا خاتمہ کر دیں اور اہل وطن جو باہمی نفرت اور نفاق کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ان کے مابین اتحاد اور یگانگت کا جذبہ پیدا کر کے ایک بار پھر گلے ملا دیں۔ اسی نفاق کے سبب دلوں کی بستیاں ویران ہو چکی ہیں، ان میں ایک نئے شوالے کی بنیاد رکھ دیں۔ یہ شوالہ ساری دنیا کی عبادت گاہوں سے مرتبے میں بلند ہو، اس شوالے میں سب محبت و آشتی کے نغمات گائے اور تمام اہل ہند میں محبت و آشتی کی فضا پیدا کر دے۔ امن و قوت کا تصور ایسے گیتوں میں پوشیدہ ہے جو صلح، آشتی اور محبت و یگانگت سے عبارت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔